السلام علیکم محترم ناظرین، شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک شخص کی شادی ہوئی تو باوجود مالدار اور صاحب ثروت ہونے کے بیگم کے نان و نفقہ کے حوالے سے بڑی کنجوسی سے کام لیتا۔ کھانے پینے کے حوالے سے موصوف کو دال کے علاوہ کوئی اور کھانا سوجتا ہی نہیں تھا۔ خود تو دال پہ گزارا کرتا، ساتھ میں بیوی کو بھی اسی ایک سالن پہ گزارا کرنے پہ مجبور کر دیا۔ تنگ آ کر جب کبھی بیوی دال کے علاوہ کچھ اور سبزی گوشت لانے کا کہتی تو جواباً بری طرح ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیتا اور دال کے فوائد گنوانا شروع کر دیتا۔ ایک دن بیوی اپنے مائکے گئی تو اس کے بھائیوں نے بہن کے اترے چہرے، پھیکی رنگت اور نکاہت زدہ جسم کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ بہن خوش نہیں ہے۔ وجہ دریافت کرنے پر پہلے پہل تو بہن نے بات ٹالنا چاہی، مگر بھائیوں کے اصرار پر شوہر کی کنجوسی اور دال کا قصہ سنا ڈالا۔ بھائیوں نے کہا، اس کا معاملہ ہم پہ چھوڑ دو، بس یہ نیند کی گولی لے جا کر اس کے کھانے میں ڈال دینا۔ بہن نے واپس آ کر شوہر کے لیے اس کی من پسند ڈش دال بنائی اور وہ نیند کی گولی اس کے سالن میں ڈال کر اسے کھلا دیا۔ اب شوہر جیسے ہی نیند کی گہری وادیوں میں اترا تو عورت کے بھائیوں نے آ کر پہلے اسے کفن میں لپیٹا، پھر اس کی چارپائی ایک اندھیرے تاریک کمرے میں لے گئے۔ جیسے ہی وہ نیند کی وادیوں کی سیر سے واپس آیا تو اپنے آپ کو کفن میں ملفوف پا کر سمجھا کہ شاید اس کی موت ہو چکی ہے۔ اس کے گمان کو یقین میں بدلنے کے لیے عورت کے دو بھائی دنیاوی منکر نکیر بن کر حاضر ہوئے اور سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کنجوس بولا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ماں دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ بولا، دین الاسلام۔ پھر پوچھا گیا، تمہارا نبی کون ہے؟ اس نے جواب دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ان تین سوالوں کے جواب دے چکا تو ایک چوتھا سوال داغا گیا کہ دنیا میں کھانا کیا کھاتے تھے؟ اب کی بار جواب دیا، میں نے تو دال کے علاوہ کوئی کھانا چکھا ہی نہیں۔ اب اس جواب پر یہ کہتے ہوئے اس کی پکڑ ہو گئی کہ دال کے علاوہ کبھی کچھ کیوں نہیں کھایا، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے، ہمارے عطا کردہ پاکیزہ رزق میں سے خوب جی بھر کر کھاؤ۔ لہٰذا اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں قیامت تک کوڑے مارے جائیں۔ اور یہ کہہ کر اس پہ کوڑوں کی ایسی برسات کی گئی کہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ اب فوراً اسے واپس اپنی جگہ لٹا دیا جہاں وہ سویا ہوا تھا اور واپس کپڑے تبدیل کر دیے۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا تو درد سے کراہتے ہوئے بیوی کو سامنے دیکھ کر حیرانی کے عالم میں بولا، ہیں، میں زندہ ہوں؟ بیوی بولی، ہاں، تمہیں کیا ہونا تھا بھلا؟ ٹھہرو، میں دال بنا کر لاتی ہوں تمہارے لیے۔ بیوی یہ کہہ کر مڑنے ہی لگی تھی کہ فوراً اس نے چلاتے ہوئے آواز دی، نہیں نہیں، دال نہیں، دال کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے خوب کھاؤ پیو، اس لیے میں گوشت لے کر آتا ہوں، آج وہی پکائیں گے۔ ایک شیخ صاحب کی پڑوسی سے لڑائی ہو گئی۔ شیخ صاحب نے غصے میں پڑوسی کے اینٹ مار دی، پڑوسی کا سر پھٹ گیا۔ محلے داروں نے صلح کروا دی۔ صلح کے بعد شیخ صاحب نے کہا، اب صلح ہو گئی ہے تو میری اینٹ واپس کر دو۔ بابا جی کہتے ہیں کہ مہمانوں کو گرین ٹی پلانے کے فوائد، بندہ امیر لگتا ہے، دودھ کا خرچہ بچ جاتا ہے، بسکٹ نہیں دینے پڑتے، دوبارہ نہیں مانگتے، اور ہو سکتا ہے دوبارہ آئیں بھی نہ۔ شوہر نے بیوی سے کہا، اگر میں آپریشن کے دوران مر گیا تو تم اس سرجن سے شادی کر لینا جو میرا آپریشن کرے گا۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا، مگر کیوں؟ شوہر نے غصے سے کہا، تو اور کیا، میں اسے معاف کر دوں؟ ایک بزرگ بس میں سوار ہوئے تو کنڈکٹر نے کہا، بابا جی آگے چلے جائیں۔ آگے پہنچے تو ڈرائیور نے کہا، بابا جی آپ پیچھے چلے جائیں۔ پیچھے سے کنڈکٹر غصے سے بولا، بابا جی آگے جائیں آگے۔ بابا جی چلتی بس میں چلتے ہوئے آگے پہنچے تو ڈرائیور نے بیک میرر سے دیکھتے ہی کہا، بزرگوں پیچھے جائیں پیچھے۔ بابا جی نے ایک نظر کنڈکٹر کو دیکھا اور ایک نظر ڈرائیور کو دیکھ کے بولے، اوے بغیر تو جے میں ٹر کے ہی جانا سی تے بس تے مینوں تسی املین چڑھایا سی۔
ایک شخص نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ فون کیا تو اس سے پوچھا گیا آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ وہ بولا میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں۔ جواب ملا کیا تم پاگل ہو؟ اس شخص نے اطمینان بھری سانس لی اور مزید پوچھا یہ ایک ہی شرط ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ پیر بیٹا کوئی منت مانگ۔ مرید پیر جی مجھے پھر سے غیر شادی شدہ کر دو۔ پیر بیٹا منت مانگ جنت نہ مانگ۔ ایک سیاستدان گھر واپس آیا تو اس کے پاس رنگ برنگے جوتوں کا تھیلا تھا۔ بیگم نے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ سیاستدان بولا آج تیرے شوہر کی پھر تقریر تھی۔ بیوی بولی کبھی کوئی تقریر عورتوں کے مجمع سے بھی کرے نا۔ ایک سردار کے نمبر پہ کسی نے خالی میسج بھیجا۔ سردار نے فوراً اسی نمبر پہ کال کی اور کہا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے موبائل میں لکھنے والی سیاہی ختم ہو چکی ہے۔ ٹیچر کوئی ایسا محکمہ بتاؤ جہاں عورت کام نہیں کر سکتی۔ پپو فائر بریگیڈ۔ ٹیچر وہ کیوں؟ پپو کیونکہ عورت کا کام آگ لگانا ہے، آگ بجھانا نہیں۔ نرس مریض کے سر سے خون صاف کرتے ہوئے آپ کا نام؟ مریض عمر 3۔ نرس عمر کیا ہے؟ مریض 25 سال۔ نرس شادی شدہ؟ مریض نہیں موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔